حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ دارال علوم دیوبند کے تیسرے سپوت تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت نمایاں کام کیا۔ مالٹا میں آپ کو قید کر دیا گیا، پابند سلاسل رہے۔ ان کے کچھ شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عزیز گل وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ انگریز نے ان پر بہت سختیاں کی مگر یہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب انگریز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے تو اطلاع ملنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پر بہت گریہ تاری رہتا تھا۔ آپ نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ آپ کے شاگرد حیران ہوتے کہ ہمیں پھانسی کا حکم ہو گیا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن جب اپنے شیخ کو دیکھتے تو وہ خوب کثرت کے ساتھ روتے اور گریہ و بکا صبح شام کرتے نظر آتے۔ دل اتنا نرم ہو چکا تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر رونے لگ جاتے، حتیٰ کہ حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عزیز گل رحمت اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ ہم کسی وقت حضرت کی خدمت میں عرض کریں گے کہ حضرت اتنا رونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر پھانسی کا حکم آ چکا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر کھانے سے پہلے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ آج کل بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ گریہ تاری ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ پھانسی کا حکم صادر ہو چکا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جان کو اپنے راستے میں قبول کر لیں گے، یہ تو کوئی ایسی رونے والی بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ان کو ذرا رعب بھری نظروں سے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اس وقت پسینے چھوٹ گئے کہ حضرت اتنے جلال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کے بعد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں موت کے خوف سے یا پھانسی کے خوف سے نہیں روتا، بلکہ میرے ذہن میں کوئی اور بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت پھر کچھ ہمیں بھی بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، میں ان کی شان بے نیازی کی وجہ سے روتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بندے سے جان بھی لے لیا کرتا ہے اور اس کی جان کو قبول بھی نہیں کیا کرتا۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اللہ اگر تو نے جان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرے مولا اس کو قبول بھی فرما لینا۔ حکیم اجمل خان آپ کے مریدین میں سے تھے، آپ بیمار تھے اور اس کے ہاں علاج معالجے کے لیے آتے جاتے تھے۔ وہی 1339 میں آپ کی وفات ہوئی اور وہی سے جنازہ اٹھایا گیا۔ جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ آپ کی پشت کے اوپر گہرے زخم کے نشان موجود ہے، ایسی پشت کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ آخر یہ بات کیا ہے کہ آپ کی پشت پر اتنے گہرے گہرے نشان ہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اس وقت کلکتہ میں موجود تھے، وہ بھی وفات کی خبر سن کر وہاں پہنچے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت راز فاش کیا اور کہا کہ اصل میں مالٹا میں ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا اور انگریز کہتا کہ تم ہمارے ساتھ وفاداری کا عہد کرو اور ہمارے حق میں فتویٰ دو، ورنہ ہم تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹائے رکھیں گے۔ حضرت کے خون سے آگ کے انگارے بجھتے، اتنی تکلیف اٹھاتے مگر انگریز سے کہتے رہتے انگریز میں کبھی تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا، اور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث ہوں جن کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور سینے پر چٹانیں رکھ دی جاتی تھی۔ میں تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث ہوں جن کی کمر کے اوپر زخموں کے نشانات تھے۔ میں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وارث ہوں جن کے چہرے پر سیاہی مل کر ان کو مدینہ بھر میں پھرایا گیا تھا۔ میں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وارث ہوں جن کا جنازہ جیل سے نکالا گیا تھا۔ میں تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وارث ہوں جن کو 70 کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں علمی وارث ہوں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا۔ میں روحانی فرزند ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ بھلا میں تمہاری اس بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ سب تکالیفوں کو برداشت کر لیتے تھے مگر زبان سے انگریز کے حق میں کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ یہ ان کی قربانیاں تھی۔ بالآخر انگریز کو پیچھے
हटना पड़ा। अंग्रेज ने पहले फैसला किया था कि उनको फांसी पर लटकाया जाए, बिल आखिर उसने फैसला किया कि फांसी नहीं देते, चलो छोड़ देते हैं। चुनाचे अंग्रेज को फैसला बदलना पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अज़्मो इस्तिकामत की वजह से उनको कामयाबी अता फरमा दी। कितनी अजीब बात कही, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमी पे नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आप तो समंदर थे, भला दरिया में कैसे गिर सकते थे? आपके उस अज़्मो इस्तिकामत को सलाम करना चाहिए। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये अज़मत अता फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका इल्मी फैज़ खूब फैला।